آج میں آپ لوگوں کو ایک ایسا واقعہ سنانے والا ہوں جو دلوں کو دہلا دے گا، آنکھوں کو آنسوؤں سے بھر دے گا۔ یہ اس ماں کی کہانی ہے جو عید کے دن بھی مسکرا نہ سکی، کیونکہ ہر خوشی کے موقع پر اس کی آنکھوں کے سامنے اپنے مرے ہوئے بیٹے کا بے جان چہرہ آ جاتا تھا۔ اپنا مرا ہوا بیٹا اسے یاد آ جاتا تھا، وہ چہرہ جو کبھی اس کی زندگی کی روشنی تھا، آج اس کی راتوں کا اندھیرا بن چکا تھا۔ جوانوں، یہ واقعہ سن کر آپ کو یہ احساس ہوگا کہ ماں کا دکھ کتنا گہرا ہوتا ہے، ماں کا درد کتنا گہرا ہوتا ہے، اور بیٹے کی جدائی اس کے دل کو کیسے ہمیشہ کے لیے زخمی کر دیتی ہے۔ ایک عورت تھی جس کی شادی کو کئی سال گزر چکے تھے، لیکن اب تک اولاد کی خوشی نہ ملی، اولاد کی خوشخبری نہیں ملی تھی۔ وہ دن رات اللہ سے دعا کرتی تھی، آنکھوں میں آنسو لیے اپنی خاموش دعاؤں کو آسمان کی طرف بھیجتی تھی، دعا کرتی تھی، اللہ مجھے اولاد عطا کر۔ اولاد نہ ہونا اس کے لیے ایک ایسا دکھ بن چکا تھا، ایک ایسا دکھ بن چکا تھا جو نہ صرف اس کے دل کو تکلیف دیتا تھا، بلکہ اس کے ارد گرد کے لوگوں کا رویہ بھی اس کے زخموں پر نمک چھڑکتا تھا۔ ہمارے معاشرے میں جہاں اولاد کو عورت کی خوش قسمتی سمجھا جاتا ہے، وہیں اس عورت کو اکثر ایسے تانے سننے کو ملتے تھے جو اس کے دل کو چیر کے رکھ دیتے تھے۔ لوگ کہتے شاید اللہ نے تمہیں ماں بننے کے قابل ہی نہیں سمجھا۔ لوگ اس عورت کو تانے دیتے تھے، دکھ دیتے تھے، ایسے جملے بولتے تھے جو جملے اس بے اولاد عورت کے دلوں کو چیر کے رکھ دیتے تھے۔ لوگ کہتے شاید اللہ نے تمہیں ماں بننے کے قابل ہی نہیں سمجھا، تمہارے نصیب میں یہ خوشی ہے ہی نہیں، تو ہے ہی منحوس۔ یہ سن کر وہ چپ رہتی، خاموش رہتی، لیکن رات کی تنہائی میں اس کے آنسو، اس کے غم کی کہانی بیان کرتی۔ پوری رات اس کے آنسو، اس کے غم کی کہانی بیان کرتے۔ بڑے ارمان کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج میرا معاشرہ عورت کے وجود کو اکثر اولاد کے پیمانے سے پرکھتا ہے۔ یہ جو میرا ماحول ہے، میرا معاشرہ ہے، یہ عورت کے وجود کو اولاد کے پیمانے سے ہی پرکھتا ہے۔ اگر کسی عورت کے ہاں اولاد نہ ہو تو لوگ اس کے کردار اور نصیب پر سوال اٹھاتے ہیں، لوگ اس کے کردار پر طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، اس کے نصیب پر طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اس کا شوہر طلاق دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، طلاق کی دھمکیاں ملتی ہیں، اگر اس سال اولاد نہ ہوئی تو تجھے طلاق مل جائے گی۔ پھر اسی عورت کی وجہ سے کوئی اس کی بہنوں کو قبول نہیں کرتا۔ آپ نے غور کیا ہوگا، جس عورت کو اولاد نہ مل رہی ہو، جو عورت اولاد جیسی نعمت سے محروم ہو، تو پھر اس کی بہنوں کو میرا معاشرہ قبول نہیں کرتا۔ اس لیے قبول نہیں کیا جاتا کہ ان میں سے اولاد نہیں ہوگی۔ کتنے ظالم لوگ ہیں جو اتنا بھی نہیں جانتے کہ اولاد تو میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ جسے چاہے اولاد عطا کرے، جسے چاہے اولاد دے نہ دے، یہ تو میرے اللہ کے ہاتھ میں۔ حالانکہ اولاد کا نہ ہونا ایک آزمائش ہے، اولاد کا نہ ہونا ایک آزمائش ہے جو عورت اور مرد دونوں کے نصیب میں ہو سکتی ہے۔ یاد رہے، اللہ کسی کو اس کی برداشت سے زیادہ آزمائش میں مبتلا نہیں کرتا، لیکن لوگ یہ بات سمجھنے سے قاصر رہتے ہیں۔ قصہ مختصر جوانوں، ایک عورت کی شادی کو کئی سال گزر چکے تھے مگر اولاد نہ ہوئی۔ اس عورت کے دل میں ایک ہی خواہش تھی کہ وہ ماں کہلائے، وہ ماں کہلائے، اپنے بچے کو گود میں ڈالے، بچے کو گود میں لے، اس کی ہنسی کو اپنی زندگی کا سکون بنائے۔ لیکن لوگ اس کی خاموش دعاؤں اور دل کے غم کو سمجھنے کے بجائے اسے مزید تکلیف دیتے تھے۔ یاد رہے، اللہ تعالیٰ جنہیں پسند کرتا ہے بس انہی آزمائشوں میں ڈالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جن کو پسند کرتا ہے انہی آزمائشوں میں ڈالتا ہے، انہی پریشانیوں میں ڈالتا ہے۔ وہ آزمائشوں کی بھٹی میں جل جل کے اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں۔
दरअसल अल्लाह उन्हें अपना महबूब बनाना चाहता है, लेकिन लोग ये समझने से कासिर हैं। खैर, वक्त गुजरने के साथ साथ उसे एक दिन पता चला कि अब मैं उम्मीद से हूं, मेरे घर में खुशियां आने वाली। उसने अपने शौहर को बताया। एकदम घर में खुशियों की लहरें दौड़ उठी, घर खुशियों का समा बन गया। चंद सालों बाद अल्लाह ने उस औरत की दुआओं को कबूल किया, उसे एक खूबसूरत बेटे की नेमत से नवाजा। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला ने बे औलाद औरत को, दिन रात रोने वाली औरत को बेटे जैसी नेमत से नवाजा। जवानों, रात का वक्त था, कमरे में मध्यम सी रोशनी जल रही थी और माँ अपनी गोद में अपने अकलौते बेटे को संभाले बैठी थी। माँ अपने बेटे का माथा चूम रही थी। वो बच्चा जो सिर्फ 1 माह का था, लेकिन उसी रात एक ऐसा मंजर पेश आया, एक ऐसा दिल दहला देने वाला मंजर पेश आया जो कि माँ बर्दाश्त ना कर पाई और अल्लाह से शिकवा और शिकायत करने पर मजबूर हो गई। अब उसका अकलौता बच्चा हल्की हल्की आवाज में रोने लगा। माँ ने बेटे को उठाया हुआ है, अकलौता बेटा है, 1 माह का बच्चा है। हल्की हल्की आवाज में यह बच्चा रोने लगा। माँ ने फौरन अकलौते बच्चे को सीने से लगाया और साथ ही कहा, मेरे लाल, मेरी जान, क्यों रो रहे हो? तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। तुम्हें क्या हो गया है? तुम क्यों रो रहे हो? लेकिन बच्चे की हालत आहिस्ता आहिस्ता बिगड़ती चली जा रही थी। आहिस्ता आहिस्ता तबीयत खराब होती चली जा रही थी। वो तड़पने लगा जैसे उसे कोई सख्त तकलीफ हुई हो। अब माँ अपने बच्चे को अस्पताल ले गई। बच्चे की तबीयत जूं जूं बिगड़ती चली जा रही थी। डॉक्टर जल्दी से बच्चे को आईसीयू में ले गए। माँ बाप बाहर बेबसी के आलम में दुआएं कर रहे थे। अल्लाह, यही तो हमारा सब कुछ है, यही हमारी जिंदगी की कुल जमा पूंजी है। अगर ये हमारे हाथ से निकल गई तो हम किसी काम के नहीं रहेंगे। अल्लाह, हमारे बच्चे को कुछ ना होने देना। माँ बाप दरवाजे के बाहर, कमरे के बाहर बेबसी के आलम में दुआएं कर रहे थे, लेकिन होता तो वही है मेरे भाइयों जो अल्लाह को मंजूर हो। अल्लाह ताला उन्हें एक और आजमाइश में डालना चाहता था, क्योंकि अल्लाह ताला जिन्हें पसंद करता है उन्हीं आजमाइश में डालता है। अल्लाह ताला इन दोनों को एक और आजमाइश में डालना चाहता था। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर निकला। डॉक्टर ने कहा, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बच्चे की हालत नाजुक है। जब डॉक्टर ने कहा ना, तुम्हारे बच्चे की हालत नाजुक है, तो मां ने एक चीख मारी। चीख मारते हुए कहा, डॉक्टर, ये तो मेरा इकलौता बेटा है, दूसरा बेटा है ही नहीं, और बड़ी मिन्नतों से, बड़ी मेहनत से मैंने अल्लाह से लिया है। 20 साल के रोने के बाद अल्लाह ने मुझे औलाद दी है। लेकिन चंद लम्हों बाद डॉक्टर की तरफ से बच्चे को उठाने की इजाजत मिली। डॉक्टर ने कहा, कमरे के अंदर आ जाओ, आईसीयू के अंदर आ जाओ। बच्चे को उठाने की इजाजत मिली। मां का लाल वेंटिलेटर पर था, उसकी सांसें मध्यम थी, और वो मां को देखते ही, बच्चा मां को देखते ही आखिरी और हल्की सी सांस लेकर हमेशा के लिए खामोश हो गया। अपनी नन्ही सी खूबसूरत सी आंखों से मां का आखिरी बार चेहरा देखते ही हमेशा के लिए बच्चा खामोश हो गया। ये वो वक्त था जब मां की दुनिया रुक गई। ऐसे लग रहा था जैसे वक्त रुक गया, और वो हर वक्त बच्चे की याद में खामोश रहती। मां रो रो के जब थकती तो फिर खामोश रहती, लेकिन बच्चे की याद दिमाग से नहीं जा रही थी। मां बेटी की तस्वीर को देखती, फिर हर वक्त रोती रहती। मेरे भाइयों, दुआ किया करो, अल्लाह करे किसी माँ का बेटा उसकी आंखों के सामने ना मरे, उसकी आंखों के सामने उसकी रूह ना निकले, माँ की आंखों के सामने बेटे की रूह ना निकले। क्योंकि जब माँ अपने मरे हुए बेटे का चेहरा देखती है तो वो लम्हा माँ की रूह पर ऐसा नक्श छोड़ जाता है जो कभी मिट नहीं सकता। ईद का दिन हो या खुशी की घड़ी हो, दुनिया के चेहरे मुस्कुराते हैं, दुनिया के चेहरे हंसते हैं। ईद के दिन, शादी के दिन, खुशी के मौकों पर
دنیا کے چہرے خوش دکھائی دیتے ہیں، لیکن اس ماں کا چہرہ روتا ہے۔ وہ چہرہ جو کبھی خوشیوں سے چمکتا تھا آج بیٹی کی یادوں میں غم کا بوجھ بن چکا ہے۔ عید کے دن جب ہر طرف خوشیاں بکھرتی ہیں، لیکن ماں تنہائی میں بیٹھ کے اس لمحے کو یاد کرتی ہے، اس لمحے کو یاد کرتی ہے جب اس نے اپنے بیٹے کا مرا ہوا چہرہ دیکھا تھا، اس لمحے کو یاد کرتی ہے جب اس نے اپنے بیٹے کا مرا ہوا چہرہ دیکھا تھا، بیٹے کا آخری دیدار کیا تھا، آخری بار ماتھا چوما تھا۔ لوگ اسے صبر کا درس تو دیتے ہیں، لیکن ماں کے غم میں کوئی شریک نہیں ہوتا۔ دعا کیا کرو اللہ کسی بھی ماں کو اس کے بیٹے کا مرا ہوا چہرہ نہ دکھائے، اللہ کسی بھی ماں کو اس کے مرے ہوئے بیٹے کا چہرہ نہ دکھانا۔ یہ ایک ایسا روگ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا، جو ہمیشہ کے لیے زندگی کا حصہ بن جاتا ہے۔ خیر جوانوں، اللہ نے سالوں بعد ایک بیٹا عطا کیا تھا، وہ بھی واپس لے لیا۔ ایک رات ماں نے خواب میں دیکھا کہ ایک وسیع میدان ہے۔ خواب کی دنیا میں ماں سوئی ہوئی ہے، ماں خواب دیکھ رہی ہے کہ ایک وسیع دنیا ہے جہاں ایک پل ہے جو آگ کے اوپر بنا ہوا ہے، اس پل کو پل صراط کہتے ہیں۔ ایک پل ہے جو آگ کے اوپر بنا ہوا ہے اور اس کا بچہ جنتی لباس پہن کر اس کے سامنے آیا ہے، مسکرا کر کہنے لگا ماں ڈرو مت، میں یہیں کھڑا ہوں، میں اس وقت تک پل کراس نہیں کروں گا جب تک اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ کے نہیں جاؤں گا، میں اس وقت تک پل صراط کراس نہیں کروں گا، میں اس وقت تک جنت نہیں جاؤں گا جب تک اپنی ماں کو ساتھ لے کے نہیں جاؤں گا۔ ماں میں تیرے انتظار میں ہوں، جب تو آئے گی نا تو پھر ہم دونوں اکٹھے پل صراط کراس کر کے جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ ماں نے روتے ہوئے کہا بیٹے تم مجھے چھوڑ کے کیوں چلے گئے تھے، کیوں چلے گئے تھے، مجھے رلا کے کیوں چلے گئے تھے؟ کہا ماں اللہ نے مجھے تمہارے لیے چنا تھا، میری زندگی کا مقصد یہ تھا کہ تمہیں جنت تک پہنچا سکوں، میرے آنے کا مقصد یہ تھا، 1 ماہ تیری گود میں گزارنے کا مقصد یہ تھا، 9 ماہ تیرے پیٹ میں رہنے کا مقصد یہ تھا کہ میں تیری بخشش کا ذریعہ بنوں۔ اللہ نے تیرے لیے جنت میں ایک بہت بڑا عالی شان محل بنا رکھا ہے۔ ماں تو نہیں جانتی کہ اللہ نے تیرے لیے جنت میں ایک بہت بڑا عالی شان محل بنا رکھا ہے، اس کے اوپر تیرا نام بھی لکھا ہے، اور ساتھ ہی میں میرے اللہ نے کہا یہ گھر میری صابرہ بندی کے لیے، جس سے میں نے اس کا سکون چھین لیا، بیٹے جیسی نعمت چھین لی، پھر بھی وہ میری رضا پر خوش رہی، یہ تو اس صابرہ بندی کے لیے خوبصورت محل بنایا ہے۔ اتنے میں ماں کی آنکھ کھلی کانپتی ہوئی سجدے میں گری اور ساتھ ہی کہا یا اللہ مجھے آج سمجھ آیا کہ تیرا فیصلہ حکمت سے بھرا ہوا ہے، مالک میں اپنی رضا کو تیری رضا پر قربان کرتی ہوں، اگر تو میرے اس حال پہ راضی ہے تو میں بھی اس حال پر تیرا شکر ادا کرتی ہوں۔ جب اس عورت نے اللہ کی رضا پر صبر کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے انعام یہ دیا، آزمائشوں کے دوران کیے گئے صبر کا انعام یہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے 12 بیٹے عطا کیے۔ وہ جو دن رات تڑپتی تھی اللہ مجھے ایک بیٹا تو دے دے، اللہ نے ایک لے لیا۔ جب اس عورت نے صبر کیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی آزمائشوں پر خوش رہی، صبر کیا، تو اللہ تعالیٰ نے صبر کے صدقے اسے 12 بیٹے عطا کیے، اور وہ 12 کے 12 بیٹے اسی کی زندگی میں جوان ہوئے۔ پھر ان 12 بیٹوں کی شادی کی اور وہ صاحب اولاد بھی ہوئے۔